السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہم 6 رکوع اور 59 آیتوں کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں، اور بنی اسرائیل کا قصہ کافی وقت سے چل رہا تھا، اور جس میں ہم نے کافی بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کہ وہ کون تھے، فرعون کون تھا، بچوں کا قتل عام کس طرح سے ہوا، سمندر نے معجزانہ طور پر رستہ کیسے دیا، اسی طرح بولنے والا سونے کا بچڑا کون سا تھا، بنی اسرائیل وادی تئی میں کتنے سال قید رہے اور پھر اس سے آزاد کس طریقے سے ہوئے۔ تو وہی واقعہ جو ہم پڑھ رہے تھے، وہیں سے یہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں جو ذکر فرمایا ہے اسی سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب تو مار بعصاک اپنی عصا کو، لاٹھی کو، الحجرہ پتھر پر، فانفجرت چنانچہ بہہ نکلے منہ اس پتھر سے، 12 عیناً چشمے، قد تحقیق علما پہچان لیا، کل ناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، اپنا اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، اور اشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، اور لا نہیں، تعثو تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ کیا فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو لاٹھی مارنے سے پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تو تحقیق سب لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور زمین میں تم فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا۔ اور اس جب قل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادعو لہٰذا تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج کے وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما وہ چیزیں، تم بھی تو اگاتی ہیں، الارض زمین، من بقلہا اپنی ترکاری یعنی سبزی، اور قثائہا ککڑی کھیرا وغیرہ، اور فومیہا گندم، اور عدسیہا دالیں، مسور کی اور باقی سب دالیں، اور بصلیہا پیاز۔ موسیٰ نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ادنا ہے، بالذی بجائے اس چیز کے، ہوا جو خیر بہتر ہے، اہبطوا تم اترو، مصرن کسی شہر میں، فإن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ماں وہی ہے جس کا، سألتم تم نے سوال کیا، اور ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اور المسکنۃ محتاجی، اور باؤ وہ پھرے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم اسی لیے ہوا کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق حق کے، ذالک یہ، بما اس سبب سے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو تھے وہ، یعتدون حد سے تجاوز کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی سبزیاں نکالے، ککڑی اور گندم اور ہر طرح کی دالیں اور پیاز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم من و سلوہ چھوڑ کر تم بدلے میں وہ چیزیں لینا چاہتے ہو جن کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ادنا ہے، جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو، تو تم کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم زمین میں کسی شہر میں اترو، تو بے شک تمہارے لیے جو وہی وہاں پر پیدا کر دیا جائے گا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نعمتوں کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکینی اور محتاجی ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ وہ واپس لوٹے، اور یہ اسی لیے ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ سب اسی لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں میں سے تھے۔ الحمدللہ 61 آیت تک ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا، لہٰذا اب تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی کا انتظام وادی طی کے اندر، ہم جو پیچھے واقعہ سارا پڑھ رہے تھے اس کے اندر صحرا میں انتظام کس طرح سے کیا کہ ایک پتھر پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری اپنی، اور اس سے جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب 12 چشمے ہی کیوں پھوٹے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 جو ہے وہ بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے بنے، تو بنی اسرائیل بھی 12 قبیلے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک چشمہ لے لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا وہ قصہ ذکر فرما رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، ایک کھانا کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں، اب جو ہے وہ ہم دوسرا کھانا چاہتے ہیں جو زمین سے اگتا ہے۔ تو انہوں نے آگے بتایا بھی کہ ہمیں کون کون سا کھانا چاہیے، گندم، دالیں وغیرہ، پیاز، یہ چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہو جو تمہیں بغیر مشقت کے حاصل ہو رہا ہے، کھانے میں تمہارے پاس گوشت ہے، گوشت بھی بٹیروں کا ہے کہ تمہیں جو ہے اس کو تمہارے پاس رہتی ہیں، اور ذبح بھی کرنا ہو تو آسانی سے تم سے بھاگتی نہیں ہیں، ڈرتی نہیں ہیں، تمہارے قریب رہتی ہیں، اور وافر مقدار میں ہیں کہ جتنی چاہے تم کھاؤ۔ اسی طرح پانی ہے تو باقاعدہ تمہارے لیے چشمے ہیں، اور اسی طرح اگر تم یہ کہو کہ کپڑوں کا ہے تو کپڑوں، تمہارے جسم پر کپڑے جو ہے تو خود بخود جو ہے وہ بڑے ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور سائے کی بات کرو تو سایہ ہے تم پر، تو تم ایسا کھانا جو کم ہے، کمتر ہے ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تو تم کیوں مانگ رہے ہو وہ؟ لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنی ضد پر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ شہر میں چلے جائیں، شہر میں جا کر جو چیزیں یہ مانگ رہے ہیں ان کو مل جائیں گی۔ لیکن کیا ہوا، شہر میں ان کو یہی حکم تھا کہ عاجزی کے ساتھ جانا، اپنی گناہوں پر بخشش طلب کرتے ہوئے جانا، لیکن کیا کیا انہوں نے اس لفظ کو بدل ڈالا اور بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ سے گستاخی کی، جس کی وجہ سے ان پر ہمیشہ کیا ہو گئی، ذلت اور مسکینی ہو گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ فوراً سے عذاب آ گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ان کے اوپر ذلت کیا ڈال دی گئی کہ ہمیشہ کے لیے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جب بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر کی، لیکن اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا مقرر کی کہ جہاں بھی جائیں گے کوئی زمین پر ان کا کوئی نام ہوگا ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اب کے جو یہودی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے، تو کیا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کا ٹھپا لگا دیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ در بدر ہی رہیں گے، ان کا اپنا کوئی وطن نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تب انہوں نے انکار کیا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب ان کو اللہ تعالیٰ انعام کر رہے تھے، سزا میں بھی ان پہ انعام ہو رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اس طرح کی گستاخی کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیشہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ تعالیٰ کا غضب کمایا، تو لہٰذا یہ ہمیشہ زمین میں در بدر ہی رہیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، نہیں، یہ اس وجہ سے تھا، ایک تو کفر بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار بھی کیا، اور انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے انبیاء کو نعوذ باللہ جو ہے انہوں نے ناحق قتل کیا، اور یہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ یہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جاتے ہیں اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب نازل فرمایا۔ الحمدللہ آج کی ہماری تفسیر جو ہے یہاں پر مکمل ہو چکی ہے، اور آج کی تفسیر تھوڑی مختصر تھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو حروف بحروف آپ بھی ترجمہ سیکھیں، آپ کو جو ہے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے بہت الفاظ کا آپ ترجمہ جب سیکھ لیتے ہیں تو آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس سے آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اللہ پاک قرآن میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں اور ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا بھی جو ہے قرآن پڑھنے میں سمجھ آئے گی اور دھیان جو ہے وہ زیادہ لگے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا تاکہ آپ بھی اس تفسیر اور ترجمے کو سیکھ پائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔